اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، اسی طرح واجب کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن۔ تو مومنین کرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ میں رمضان کے حوالے سے روزے کی فرضیت کے بارے میں، تو ایک خطبہ شعبانیہ میرے سامنے ہے، اور یہ میں پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ خطبہ شعبانیہ کے جو جملے ہیں، اس میں ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے معتبر سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آباء طاہرین سے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم صحابہ کے اجتماع سے خطاب فرمایا اور کہا، رمضان المبارک برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اے لوگو، خدا کا برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ اس کے ساعت اللحظات تمام ساعت اللحظات سے افضل ہیں۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماہ رمضان کے جو دن ہیں وہ تمام دنوں سے افضل، اور تمام جو راتیں ہیں وہ راتوں سے افضل ہے، اور جو لحظات لمحات ہیں وہ لمحات سے افضل ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو 11 مہینے ہم گزارتے ہیں ان سے ہٹ کر ماہ رمضان گزاریں، اور ماہ رمضان کا خاص طور پر احترام کرنا چاہیے۔ تو خدا کی مہمانی اور انسان کی کرامت، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے دسترخوان پر بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے، اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت ہے، اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہے۔ لہذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت کرے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور آگے چلا جائے تو اس کے دامن میں کوئی گناہ باقی رہے، یعنی یہ گناہوں کے بخشش کا مہینہ ہے۔ تو روزہ اور قیامت کی یاد، اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو۔ غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو۔ اپنی زبانوں کو ہر قسم سے برائی سے اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں، اور اپنے کانوں کو ایسی آواز سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے۔ یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو۔ توبہ اور دعا کا مہینہ ہے یہ، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے، اسے پکاریں تو لبیک کہتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز مانگیں اور دعا کریں تو وہ اجابت کرتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کی گروی ہے، تو اس کو استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بار کی وجہ سے سنگین ہیں،
بس لمبے سجدوں کے ذریعے اس بار کو ہلکا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہ کرے گا اور آتش جہنم سے نہ ڈرائے گا جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماہ رمضان کے جو دن ہیں وہ تمام دنوں سے افضل ہیں، اور جو راتیں ہیں وہ تمام راتوں سے افضل ہیں، جو ساعت ہیں، لحظات ہیں، وہ تمام ساعت و لحظات سے افضل ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں صرف روزہ یہ نہیں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، بلکہ ہر وہ کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جو شریعت محمدی میں حرام ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مولا امام زمان علیہ السلام کی نصرت خالص کی معراج عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔